آج پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد ہفتہ وار مجلس ذکر، درس حدیث اور ختم خواجگان شریف کے انوار سے ظاہر و باطن کو مستنیر و مستفید کرنے کے لیے اہل محبت جمع ہیں، اور ماشاءاللہ اس بزم میں آستانہ عالیہ بگار شریف کی نسبت، خلافت، ارادت رکھنے والے حضرت علامہ مولانا محمد اقبال قریشی صاحب نقشبندی وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ پاک انہیں مزید فضل و مقام نصیب فرمائے۔ حضرات، اگر ہم تھوڑا سا فکر کریں اور تھوڑا سا غور کریں اور حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے طرز عمل اپنائیں تو پھر ایک سچے عاشق کو سب سے زیادہ مستی اور کیف اس وقت نصیب ہوتا ہے جب اسے محبوب نظر آئے یا محبوب نظر نہ آئے لیکن اس کی باتیں سننے کو مل جائے۔ جتنے بھی کلام ہیں کائنات میں، اس میں اللہ پاک کا کلام سب سے افضل ترین کلام ہے۔ فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کا کلام باقی کلاموں سے اس طرح افضل ہے جس طرح اللہ خود اپنی خلق سے افضل ہے۔ تو اگر سچا مومن ہے تو جب قرآن کی آیت کی آواز آئے تو اس کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے۔ ایسے کان سر کے محتاج نہیں ہوتے، ایسے کان سر کے محتاج نہیں ہوتے، یہ اصل سر والے لوگ ہیں، سر کے پیچھے نہیں جاتے۔ اللہ نے ان کو سر دیا ہے، وہ دماغ دیا ہے جس کے اندر سوچنے کی اور حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس لیے ہماری جو مستیاں ہیں وہ حقیقتاً مستیوں میں بدل گئی ہیں۔ ہمیں جس کلام پر مست ہونا چاہیے وہ تو اس کا کلام ہے جس کے ساتھ محبت سب سے زیادہ مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے، محمود بھی ہے۔ تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ پھر اللہ کے بعد جس کی ہستی کو ہستی بنایا گیا وہ نبی پاک کی ہستی ہے۔ نبیوں میں، رسولوں میں، فرشتوں میں، زمینی اور آسمانی مخلوقات میں جسے اللہ نے ممتاز و منفرد طور پر شرف عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ پھر عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے بعد جس کلام سے محبت کی جائے وہ رسول اللہ کا کلام ہے۔ لیکن چونکہ ہماری تربیت ان خطوط پر ہوئی نہیں تو ہم چند ساز، آواز، سر، لے اور کچھ راگ اور دنیاوی آواز کے متوالے بن گئے ہیں، جبکہ محبوب کا کلام
ان زیادتیوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو جس طرح آپ شاعروں کا کلام سننے کے لیے گاڑیوں پہ 10-10 گھنٹے سفر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آنا جانا ملا کے، تو محفل نعت میں بہت ذوق سے جاتے ہیں آپ لوگ، لیکن درس حدیث میں نہ جائیں تو میری نظر میں یہ نفاق ہے، میری نظر میں یہ دو رخی، اور میری نظر میں یہ بے رخی بھی ہے، دو رخی بھی ہے، بے رخی بھی ہے۔ اس لیے کہ جس کے ساتھ آپ کی محبت کا دعویٰ ہے، ایک شاعر کا کلام زیادہ ضروری ہے یا جس سے محبت ہے اس کا ذاتی کلام زیادہ ضروری ہے؟ اس لیے عاشق کو جب پتہ چلے کہ میرے محبوب کی بات ہو رہی ہے تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کان کھڑے ہونے کا مطلب پتہ ہے آپ؟ ویسے تو یہ لیٹتے ہیں ہر ویلے کھلوتے رہتے، مطلب یہ کہ توجہ اس جانب ہو جاتی ہے جہاں سے کلام آتا ہے۔ یہ مثال کے طور پر علامہ قریشی صاحب بیٹھے ہیں، تو غالباً آپ کا علاقہ مٹور کلر سے ہے، تو مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے رچ ڈیل یہاں بیٹھا ہوا، کوئی کہتا ہے اولڈم، کوئی کہتا ہے بولٹن، تو قریشی صاحب پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر مجلس میں کسی نے کلر سیدہ کہہ دیا نا تو کان کھڑے ہو جائیں گے، تو جو اس طرح ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلا جس سے نسبت ہو کان بھی اسی کو پسند کرتے ہیں، کل جان اس کو پسند کرتی ہے۔ تو اگر علاقے کا اتنا زور ہے کشش کا کہ آپ کا جس علاقے سے تعلق ہے اس کا نام لیا جائے تو آپ متوجہ ہوتے ہیں، تو پھر اس رسول کی بات سنائی جائے کہ وہ مدینے والا یوں فرما گئے، وہ رسول اعظم یوں کہہ گئے، اور جب کسی عاشق کے کان میں آواز پڑے قال رسول اللہ، تو صرف کان نہیں بلکہ اس کی روح بھی کھڑی ہو جائے کہ میرے محبوب کا کلام آ رہا ہے۔ اس لیے چونکہ ہماری زبوں حالی، ہمارے انحطاط اور ہماری اس بدقسمتی کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے معنی اور مفاہیم کو ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ جو چیز سب سے زیادہ قابل توجہ تھی اسے ہم نے سیکنڈری سٹیج پر رکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ the word of Allah subhanahu wa ta'ala and the word of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has to be put on the primary standard۔ یہ پرائمری سٹینڈرڈ کی چیز ہے، سب سے پہلے، یہ سیکنڈری نہیں۔ It should not be dealt as something which should be concluded as secondary. No. Allah subhanahu wa ta'ala with all his attributes comes first. Then among all the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, his most beloved and most honored and the most venerable among all the creation, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، they come first۔ پہلے نمبر ہی رسول اللہ کا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کئی سال بیت گئے ہم یہ نبی کا کال سنا رہے ہیں، نبی کا کال سنا رہے ہیں۔ اچھا، آپ ایک مثال کے طور پر چلیں، آپ کلام سنتے ہیں، بہت سارے کلام سنتے ہیں، آپ نے 10 سال کلام سنا شاعروں کا، اس کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں آپ نے سیکھا کیا ہے، تو آپ کے جواب میں 0 ہے۔ لیکن 10 سال جس نے حدیثیں سیکھی ہوں، واللہ اس کو 10 سال میں 10 حدیثیں بھی یاد ہو جائیں تو وہ قبر میں اس کے لیے روشنی بن جائے۔ بلغوا عنی ولو آیۃ،
حضور نے فرمایا ہمیں ایک ہی گل ہوئے پر میری طرف میں لوگوں کو پہنچا دیا کر، ایک ہی گل ہوئے۔ تو ہم اس لحاظ سے اپنے آپ کو خوش بخت سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ کا وقت ضائع نہیں کیا۔ آپ کو حدیث سنائی ہے، سب سے پہلے شرف یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ نے وہ لفظ اپنے کانوں میں محسوس کیے ہیں جو کسی دور میں میرے نبی کے لبوں سے نکلے تھے۔ ایک معمولی شرف ہے، آپ غور تو کریں۔ یعنی جو لفظ میں بھی پڑھوں گا تھوڑی دیر بعد، تو یہ الفاظ تو وہ ہیں جو رسول اللہ کے دہن اقدس سے باہر آئے۔ تو ایک وقت وہ ہے کہ آج آپ انہی الفاظ کو اسی ترتیب اور اسی تحسین کے ساتھ سن رہے ہیں۔ ایک تو یہ شرف ہے، this is one of the blessing that you are able to listen to the holy words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at this present time. Itself, it's a great honor for everyone who listens. ہر اس آدمی کے لیے this is a privilege for everyone who is listening to the glorious words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. دوسری بات کیا، جب آپ سن لیتے ہیں تو آپ کو ایک آنر ملا، سننے کے بعد اس کلام سے جو آپ کو نصیحت ملتی ہے وہ سننے کے بعد دوسرا آپ کے لیے شرف ہے۔ یعنی یہ دو شرف تو آپ کو صرف سننے میں ملتے ہیں۔ کیا؟ ایک تو کلام رسول اللہ کو سننے کا اللہ موقع دیتا ہے، دوسرا اس کلام کے اندر معنی کیا ہے، حکم کیا ہے، مشروع کیا ہے، ممنوع کیا ہے، اس کا پتہ لگ جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حدیث رسول کو سننے میں کلام رسول کو سننے کا بھی موقع ملتا ہے اور شریعت کا مسئلہ سیکھنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ یہ دو بات۔ تیسرا مرحلہ پھر خوبصورت ترین مرحلہ، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس پر عمل کرنا۔ وہ کیا ہے؟ اس پر عمل کر لے۔ تو جو آدمی عمل کرے، for every action there is an equal and opposite reaction. ٹھیک ہے، this is one of the rules of physics کہ ہر ایکشن کا کوئی ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو جب آپ اپنا ایکشن مکمل کریں گے، اس ایکشن پر خدا ریئیکشن فرمائے گا اور وہ اپنی شان کے مطابق پھر آپ کو فضل و کمال عطا فرمائے گا۔ So the words are not only to listen to, but the words are, and the statement is to listen and to apply in your actions and make it something which leads you to Jannah and to the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. تو پچھلا جو باب ہے، مشکات شریف ہے میرے سامنے، پچھلے باب میں ہم نے سلام کے بارے میں پڑھا تھا، ایک دوسرے کو جو ہم گریٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ we have shared a detailed description of the cases and the masail of making greetings in our society, within our community. And that has been, alhamdulillah, described in detail. We are going to start another chapter which is named as Babul Istizan. ترتیب میں آ رہا ہے۔ یہ جو باب ہے، یہ جو چیپٹر ہے، یہ اجازت لینے کے بیان میں، کس کے بیان میں؟ اجازت لینے کے بیان میں۔ استیزان mean to ask for permission. To ask for permission is called istizan. And separately, the permission is called as izn in Arabic
language. Izn. Izn. And the one who has been permitted is called mazoon. جس کو اجازت دے دی گئی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ معزوم. الفصل الاول، یہ اس چیپٹر کی جو فرسٹ کلاس ہے وہ کیا ہے؟ پہلی فصل عن ابی سعید الخدری. یہ جو حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں اتانا ابو موسیٰ، کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ ہمارے پاس تشریف لائے. قال، اور کہنے لگے، وہ ہمارے پاس آئے اور ہم بیٹھے تھے تو ہمیں آ کے کہا ان عمر ارسل الی ان آتیہ. کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھیجا میرے پاس کہ جاؤ تمہیں عمر بلا رہے ہیں، یعنی مجھے کسی پیغام رساں کے ذریعے حضرت عمر نے بلایا. فَأَتَيْتُ بَابَهُ، تو حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں، راوی کون ہے؟ راوی ابو سعید خدری ہے. اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میرے پاس ابو موسیٰ اشعری آئے، وہ میرے پاس آئے ہیں اور آ کے یہ بیان کیا کہ مجھے حضرت عمر نے بلوایا، تو میں چلا گیا. فَأَتَيْتُ بَابَهُ، تو میں گیا حضرت عمر کے دروازے پر حاضری دی. فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا، دروازے پہ کھڑے ہو کے میں نے 3 دفعہ کہا السلام علیکم، پھر کہا السلام علیکم، پھر کہا السلام علیکم. فلم يرد علیہ، تینوں دفعہ سلام میں وہاں سے اندر سے جواب نہیں آیا، مجھے واپس وعلیکم السلام نہیں کہا گیا. فرجعت، جب مجھے 3 دفعہ سلام کے بعد جواب نہیں ملا، so I returned, I came back from their house without seeing them, without any meeting. I came back when I had no reply to my greeting of Islam, Assalamu alaikum. So I returned, I came back. This is the statement of Hazrat Abu Musa radiyallahu anhu. فقال، تو بعد میں جب ملاقات ہوئی نا حضرت عمر کی حضرت ابو موسیٰ سے، تو فقال، تو انہوں نے کہا، حضرت عمر نے نہیں کہا ما منعک ان تأتینا، ارے تم ہمارے پاس آئے کیوں نہیں؟ کس چیز نے تمہیں ہمارے پاس آنے سے منع کیا؟ یعنی مطلب کیا ہے کہ تمہیں کیا وجہ ہوئی کہ تم ہمارے پاس نہیں آئے؟ What made you not to be present at our place? Why did you not come to my place? حضرت عمر رضی اللہ عنہ said to حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ. فقلت، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کیا فرمایا؟ میں نے جواباً کہا انی اتیتو، میں آیا تھا. کیا کہا؟ بولو، میں آیا تھا. I came, I made it، میں آیا تھا. فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثًا، and I presented my salam at your doorstep 3 times. میں نے 3 دفعہ آپ کو سلام بھیجا، پیش کیا. فَلَمْ تَرُدُّ عَلَيَّ، لیکن آپ میں سے کسی گھر والے نے جب مجھے جواب نہیں دیا، فرجعت، تو بس پھر میں واپس لوٹ آیا. کیا میں نے کیا کیا؟ میں واپس لوٹ آیا. پتہ چلا کہ
یہاں تک جو حدیث کا جو سیاق کلام چل رہا ہے، سیاق کلام ہو رہا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلامی طرز ملاقات کا کسی کے گھر جانے کا یہ ہے کہ اس کے دروازے پہ جا کے اس کو سلام کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب اس کا علامہ صاحب قرآن سے حوالہ بھی لے لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان والو، آگے آیت کا حصہ ہے اذا دخلتم، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا او تسلموا علی اہلہا۔ اس کا مطلب کیا؟ ایمان والو، ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، جڑے تواڈے گھر نہیں انہاں وچ نہ جائیو، جڑے گھر تواڈے نہیں، the houses which are not yours and they are not your property, don't enter those houses۔ لا تدخلوا بیوتا، کسی گھر میں نہ جانا، غیر بیوتکم، کون سا؟ جو تمہارا گھر نہ ہو اس میں نہ جانا، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم ان سے اجازت نہ لے لو، گھر والوں سے، او تسلموا علی اہلہا، اور جو گھر والے ہیں ان کو سلام نہ کہیں۔ یعنی to enter someone's house, the Islamic tradition and the rule is either you greet them with assalamu alaikum, and if they reply you back with wa alaikum salam, this is one of the ways of asking permission to enter someone's house. And the other way is کیا کہا؟ او تسلموا علی اہلہا، السلام علیکم، یا اجازت لو کہ میں اندر آ سکتا ہوں، may I have the permission to enter, may I enter, may I come in؟ تو وہ اگر آپ کو جیسا کہے گا آپ ایسا کریں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے وہ کام کیا جو خدا نے فرمایا ہے۔ بولو، انہوں نے جا کے سلام کیا، اندر سے آواز نہیں آئی۔ اس کے بعد اب آگے سنیے، تو انہوں نے کہا فسلمت ثلاثا، اچھا